مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے میں گفتگو کر رہا تھا شیعت کی بنیاد سیاسی ہے، اور آج کی جمعے کی اس نشست میں بھی اپنے سنی المسلک دوستوں اور بھائیوں کا ذہن میں صاف کرنے کی کوشش کروں گا، بجائے اس کے کہ جذبات کی دنیا میں رہ کر گفتگو کی جائے یا سنی جائے۔ ان کے عقیدے کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا شیعت کی بنیاد سیاسی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد اسلامی ریاست کی سربراہی اس شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا تقرر خدا کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے اہل تشیع کے ہاں نبوت کے بعد امامت کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے تحت ان کے ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر محمد مہدی تک 12 امام ہیں جن کا انتخاب، جن کا تقرر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ اپنے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پیش کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ دوستوں کی توجہ دلائی تھی الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کوئی لفظ تو دور کی بات ہے، کوئی لفظی اشارہ بھی ہمارے شیعہ دوستوں، شیعہ بھائیوں کے عقیدہ امامت کی ترجمانی نہیں کرتا۔ پھر شیعہ دوست اور بھائی موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، من گھڑت شان نزول پیش کرتے ہیں اور کچھ صحیح روایات پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا معنی خلاف قرآن ہے، ان کا معنی خلاف اسلام ہے۔ اہل تشیع سنی حدیث کی کتابوں سے روایات پیش کرتے ہیں، اور عام سنی ذہن ان روایات کی بنا پر پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب وہ تو اپنے عقیدہ امامت کو ہماری کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی، مسلم کی روایت ہے جس کے راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ غدیر خم کا واقعہ ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کا چشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھاری چیز کی حیثیت سے ہمارے درمیان چھوڑا ہے تو وہ مرجع دین ہے، وہ مرجع اسلام ہے۔ یعنی جب کبھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعبیری تشریحی اختلاف پیدا ہوگا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف رجوع کرے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان دین کی کسی بھی تعبیر اور تشریح کا اختلاف پیدا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی وہ مرجع دین کی حیثیت سے۔ جو دوسری بھاری چیز نبی علیہ السلام نے
اپنی امت کے حوالے کی، وہ ہے اہل کتاب، اہل بیت۔ یاد رکھیں اہل بیت یہ مرجع دین نہیں ہے، یہ مرجع اسلام نہیں ہے کہ جب کبھی امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا تو امت اپنے اختلاف کو دور کرنے یا ختم کرنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بھاری چیز کیوں بنا کر ہمارے درمیان چھوڑا ہے؟ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ دو وجوہات رکھوں، میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ ہم سنی مسلمانوں کا قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت یہ ترکیب عربی ہے۔ عرب لوگ اہل بیت کا لفظ گھر والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی اہل بیت کا لفظ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے استعمال کیا۔ قرآن میں 3 مقامات پر اہل بیت کا لفظ آیا اور تینوں جگہ بیوی بچوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا گھر جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 73 کا، سورہ قصص آیت نمبر 12 کا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 کا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں تو احزاب کا رکوع نمبر 4 ہے۔ ایک ایک لفظ کا مطالعہ کریں آپ، ایک ایک صیغے کو پڑھ جائیں آپ، ایک ایک ضمیر کو دل پر نقش کر جائیں۔ ازواج مطہرات کے علاوہ کسی کا ذکر سورہ احزاب کے رکوع نمبر 4 میں کسی کا نہیں ہو رہا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے ازواج مطہرات، اگر اللہ رب العالمین تم پر کچھ پابندیاں لگا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تزکیے اور طہارت کے اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو جاؤ۔ ہاں، توسیعی مفہوم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر شادی شدہ بیٹیاں بھی آتی ہیں، ان کی اولاد بھی آتی ہے۔ بلکہ میں آپ دوستوں کی توجہ دلاؤں گا، مشکات کھولیں آپ، وہاں مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اٹھائیں آپ۔ جب آپ تمام روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا جہاں ازواج النبی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے وہاں آل علی کو، آل فاطمہ کو، نبی علیہ السلام کے کزنز کو، نبی علیہ السلام کے چچا کو، بلکہ نبی علیہ السلام کے منہ بڑے بیٹے زید بن حارثہ اور ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید، سب کو اہل بیت کہا جا رہا ہے۔ یہ توسیعی مفہوم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے نام سے جو بھاری چیز ہمارے درمیان چھوڑی ہے وہ اصولی لحاظ سے ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے بعد دیگر آپ کے گھر والے، آپ کے قرابت دار۔ اب ان کو بھاری چیز کیوں کہا گیا ہے؟ پہلی بات، نبی علیہ السلام کی زندگی اور نبی علیہ السلام کے بعد ازواج النبی سے جب علم اور حکمت کی باتیں سیکھی جائیں گی تو وہ مقدس رشتہ جو قرآن نے قائم کر دیا ہے امت اور ازواج النبی کے درمیان کہ ہم ان کی اولاد کی جگہ وہ ہمارے ماؤں کی جگہ، یہ قائم رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے گزر جائیں، اب اللہ کے رسول کے گھرانے میں آپ کی کسی بھی بیوی سے کوئی بھی شخص علم و حکمت کی بات سیکھنے آئے گا تو تقدس کی یہ عمارت لے کر آئے گا، تقدس کا یہ پہناوا اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اور اہل بیت کو نبی علیہ السلام نے بھاری چیز اس لیے کہا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے مقدس ہستیوں کی اولاد کے ساتھ بعد کے لوگوں نے 2 رویے رکھے ہیں، یا تو مقدس ہستیوں کی اولادوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا گیا ہے، یا پھر مقدس ہستیوں کی اولادوں کو ان مقدس ہستیوں کے بعد ان کے مقام سے گرا دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو بھاری چیز بنا کر
امت کے حوالے کیا ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، چونکہ ہمارے شیعہ دوست، ہمارے شیعہ بھائی سنی کتابوں سے 2 روایات پیش کرتے ہیں دوست، لیکن ان روایات کا مطالعہ کروانے سے پہلے پچھلے جمعے کی بات دہرا دوں، جب تک اسلامی دنیا دین اسلام پر قرآن کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ سارے کے ساری بدعات، یہ ساری کے ساری مذہبی رسومات اسی طرح ہمیں نظر آتی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو معنی متعین کیا جائے گا وہ قرآن کی روشنی میں متعین کیا جائے گا۔ تاریخ کی جو روایات بھی رد یا قبول کی جائیں گی وہ قرآن کی روشنی میں کی جائیں گی۔ اب اگر یہ بنیادی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو میں ان 2 روایات کا مطالعہ کرواؤں۔ افسوس کے ساتھ اہل تشیع تو وہ پیش کرتے ہی کرتے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوئے علماء بھی صرف مقدس ہستیوں کے غلو کا شکار ہو کر ان روایات کو اسی طرح پیش کر دیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہیں۔ حدیث قصہ کہا جاتا ہے اسے، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں آل علی کو لیا، آل فاطمہ کو لیا، اور لینے کے بعد قرآن کی وہی آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب تضاد آ گیا نا، قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے ازواج مطہرات کو۔ میں نے آپ سے کہا سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 ایک ایک لفظ آپ پڑھ لیں، ایک ایک صیغے کا مطالعہ کر لیں، آپ ایک ایک ضمیر کا مطالعہ کریں، ازواج النبی کے علاوہ کسی کے لیے وہاں گفتگو نہیں ہو رہی۔ اور قرآن کا قاری جب سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 پڑھے گا، آل علی کی کا ذکر تو دور کی بات ہے، آل علی کا تصور اور خیال بھی موجود نہیں ہے وہاں پر۔ اب قرآن اہل بیت کسے کہہ رہا ہے؟ ازواج النبی کو۔ اور نبی علیہ السلام اپنی چادر میں آل علی، آل فاطمہ کو لے کر یہ آیت کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے لیے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت اپنی اصل اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے ازواج النبی ہیں، توسیعی مفہوم میں وہ آل علی بھی ہیں، وہ آل فاطمہ بھی ہیں۔ رسول قرآن کا مبین ہے، رسول قرآن کا شارح ہے، وہ قرآن کے خلاف بات کبھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری روایت جو ہمارے ہاں اہل تشیع کے ذاکرین پیش کرتے ہیں سنی ذخیرہ احادیث سے، وہ بھی مسلم کی روایت ہے نا۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 61 جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے آل علی، آل فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب جب تک قرآن کے اندر جا کر آیت مباہلہ کا آپ مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس روایت کا صحیح مضمون آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس کا رکوع نمبر 6 کا مطالعہ کریں، اور خاص کر آیات 58، 59، 60 اور 61 کا مطالعہ کریں۔ ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام کا مباحثہ ہو رہا ہے نجران کے مسیحی پیشواؤں سے، اور نبی علیہ السلام نجران کے مسیحی پیشواؤں پر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول ان پادریوں پر یہ بات ثابت کر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد علیہ السلام کا ہے۔ نبی علیہ السلام مسیحیت کے پیشواؤں پر یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد
ان کے حواریوں کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دین ہے. لیکن ہوا کیا؟ مسیحیت کے وہ پادری، مسیحیت کے وہ پیشوا ہر دھرم بنے ہوئے ہیں، مان ہی نہیں رہے بات. تو وہاں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے. کیا کہا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی آ جانے کے بعد، حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد، اگر یہ عیسائی دنیا حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو ان مسیحیت کے پیشواؤں کو آپ چیلنج کریں کہ آؤ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو بلا لو. فنجعل لعنت اللہ الکاذبین. پھر اللہ سے دعا کریں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب آیات کے مطالعے میں کہیں بھی آل علی، آل فاطمہ کا ذکر تو دور کی بات ہے، کوئی خیال و تصور بھی نہیں ہے. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نجران کے مسیحی پیشواؤں کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ خاندانی بنیادوں پر نہیں کر رہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چیلنج ہے دو مذاہب کا چیلنج ہے، دو اہل مذاہب کا چیلنج ہے. اب اگر عیسائی دنیا آیت مبارکہ کی روشنی میں اس چیلنج کو قبول کرتی تو جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے، بالکل اسی طرح محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ آل علی علی فاطمہ کے ساتھ نکلتے. یہ معنی ہے اس حدیث کا. جب تک آپ احادیث کا مطالعہ قرآن کی روشنی میں نہیں کریں گے، قرآن کو دین کا حاکم تسلیم نہیں کریں گے تو اسی طرح ہمیں الجھایا جائے گا، اسی طرح ہمیں ورغلایا جائے گا اور اسی طرح ضلالت کے راستوں پر ہمیں ڈالے رکھا جائے گا. اب اگر دوستوں کا دماغ حاصل ہے، حاضر پورے جمعے میرے ساتھ رہیے گا دوست. میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا میں یہاں نہ خود جذباتی ہوں گا انشاءاللہ، نہ آپ کو جذباتی کروں گا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا، قرآن کا مطالعہ کیا تو اللہ کی قسم نہ خدا اس بات پر راضی ہے نہ اس کا رسول اس بات پر راضی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے ہم اسے کافر کہیں. میں یہاں نہ کسی کو کافر کہنا چاہتا ہوں نہ کافر کہلوانا چاہتا ہوں. آپ ان کے مقدمے کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہند و پاک بر صغیر کی یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں جو مسلمان ہیں انہوں نے فکری اسلام کی آغوش میں پناہ نہیں لی. عام طور پر ہند و پاک کے مسلمان مقدس ہستیوں کی اندھی عقیدت، مقدس ہستیوں کی غلو پر مبنی عقیدت اس کی پناہ میں رہے. یہی وجہ ہے ہند و پاک کے مسلمانوں سے آپ ایک عقیدہ سنتے ہیں، وہ کیا؟ پنج تن پاک. اب یہ عقیدہ ہے خود ساختہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ پہلے تصنیف کیا گیا، پھر اس کی علامت پنجے کی شکل میں بنائی گئی، پھر اس کو علم پر باندھا گیا اور پھر گردنیں اس کے سامنے جھکا دی گئی. ان پنج تن پاک یعنی 5 جو پاکیزہ اجسام ہیں، ان 5 پاکیزہ اجسام میں سے ایک پاکیزہ جسم ہے جو مرجع دین ہے، جو مرجع اسلام ہے، جس کی بات کے سامنے گردن بھی جھکے گی، جس کی بات کے سامنے نگاہیں بھی جھک جائیں گی اور جس کی بات اور سنت کے سامنے زبانیں گنگ ہو جائیں گی. اور اس پاک مقدس ہستی کا نام ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان پنجتن پاک میں 4 اور پاکیزہ اجسام ہیں: علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ مقدس ہیں، یہ
مطہر ہیں، ہماری ان کے ساتھ عقیدت ہے، ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ان چار ہستیوں میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مرجع دین ہو، جو مرجع اسلام ہو، جس کی بات سے اختلاف نہ کیا جائے۔ ہم ان چاروں ہستیوں کی باتوں سے اختلاف کریں گے، دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، لیکن ان پنجتن پاک میں سے ایک واحد پاکیزہ جسم ہے جس کی بات سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ مرجع دین ہے۔ وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہوگا اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ بخاری کے اندر جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، فرشتوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کی جو حد فاصل ہیں وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر سنی مسلمانوں کے دماغ حاضر ہیں تو میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوستو، جب کسی نبی اور رسول کے ساتھ اندھی عقیدت نہیں رکھی جا سکتی، جب کسی نبی اور رسول کی عقیدت کے غلو کا ہم شکار نہیں ہو سکتے، تو جو نبی نہیں ہیں، جو رسول نہیں ہیں، ان کے ساتھ اندھی عقیدت ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہ اللہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ رسول ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن کی دو آیتوں کی طرف توجہ دینا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 171، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، دونوں مقامات پر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اہل کتاب کا دین کے اندر غلو تھا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے خدا ہیں۔ اللہ نے کہا دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کی مذہبی تعریف کیا ہے؟ جس کا جو مرتبہ ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو وزن ہے، اس سے اسے بڑھا دیا جائے، کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ جو چیز دین کے اندر پاؤ ہے، سیر ہے، آپ اسے من کر دیں۔ جو چیز دین کے اندر مستحب ہے اسے واجب کر دیں۔ دین کے اندر جس شخص کی حیثیت مجتہد کی ہے، فقیہ کی ہے، صحابی کی ہے، آپ اسے امام معصوم بنا دیں۔ جو نبی اور رسول ہے اسے خدا کی سیٹ پر بٹھا دیں۔ جس کی حیثیت دین میں یہ تھی اس کی تعظیم کی جائے، آپ اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ہے غلو کی مذہبی تعریف۔ تو غلو، عقیدت کا غلو نبی اور رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا، غیر نبی اور غیر رسول کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر دوستوں کی توجہ حاصل ہے نا، میں آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ، اور واقعہ کربلا تک آپ کو لاؤں گا، بس دماغ حاضر رکھیے گا۔ اگر کوئی بات ایسی ہو جسے سمجھانے میں ناکام ہو جاؤں تو جمعے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میری ذمہ داری ہے اگر تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے تو میں اس کی روشنی میں آپ کی غلط فہمی دور کر سکوں، آپ کی کنفیوژن کو دور کر سکوں۔ میں نے آپ سے کہا شیعت کی بنیاد سیاسی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست کا سربراہ، اس کا تقرر عوامی نہیں ہوگا، شورائی نہیں ہوگا، خدائی ہوگا۔ انہوں نے امامت کا عقیدہ ایجاد کیا اور 12 امام انہوں نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے مقرر کر لیے۔ اب ہوا کیا؟ 1979 میں ایران کے اندر خمینی صاحب اسلامی انقلاب لے کر آئے اور ایران کا نام اسلامی جمہوریہ ایران پڑ گیا۔
وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب ہمارے 12ویں امام غائب محمد مہدی، ان کا ظہور تو قرب قیامت ہوگا، اب ایران کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور سربراہ کون مقرر کرے گا؟ خدا تعالیٰ، اور ہمارے امام غائب جن کا تقرر خدا کر چکا ہے وہ تو ہے نہیں، وہ تو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، اب کیا کریں؟ تو پھر امام خمینی نے ایک عہدہ تصنیف کیا ولایت فقیہ کے نام سے کہ جناب امام غائب کی غیر موجودگی میں اس کے نائب کی حیثیت سے اسلامی ریاست کا سربراہ وہ ہوگا جو ولایت فقیہ کے عہدے پر منصب پر فائز ہوگا۔ سب سے پہلے وہ خود فائز ہوئے روح اللہ خمینی صاحب، اس کے بعد سید علی خامنائی، ان کے بعد ان کے صاحبزادے سید مجتبیٰ خامنائی، ولایت فقیہ کا عہدہ۔ تو میں بار بار توجہ اپنے دوستوں کی دلا رہا ہوں کہ شیعت کی بنیاد سیاسی ہے، شیعت کی کوئی بنیاد مذہبی نہیں ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے خدا را دین کو سمجھیں، خدا را دین کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، خدا را دین کے ساتھ ایک عملی تعلق قائم کریں۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شیعت ایک سیاسی کردار ہے یا سیاسی عقیدہ اور مذہب ہے، تو ظاہر ہے اہل تشیع خلفائے راشدین سے، ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے اس طرح محبت نہیں کریں گے جس طرح محبت سنی المسلک مسلمان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کر دیا تھا، رسول اللہ کے بعد اسلامی ریاست کا نظام انہوں نے سنبھالنا تھا، لیکن ابو بکر نے سنبھال لیا، پھر عمر نے سنبھال لیا، پھر عثمان غنی نے سنبھال لیا، پھر ان کا عظیم حادثہ پیش آیا، ہنگامی حالات میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ کا منصب سنبھالا۔ وہ ہماری نگاہ میں خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی متفقہ بیعت نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی صفوں میں قاتلین عثمان موجود تھے یا قاتلین عثمان کے سہولت کار موجود تھے۔ اب اہل تشیع صحابہ کرام سے ناراض رہتے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تو اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کرتے، ان کے مقررین صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے اچھے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، چونکہ شیعت کی بنیاد سیاسی ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ حاصل ہے نا، چلیں وہ اصحاب معصم سے بیزاری کا اظہار کریں، ہم سنی المسلک مسلمان ماشاءاللہ، ہم تو صحابہ کرام کو اسلام کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ اور سیارہ سمجھتے ہیں۔ آج اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس میں بہت بڑا حصہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اپنے اصحاب کو تحسین اور تبریک کے پھول ان پر برسائے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ صرف 2 آیات اور 1 حدیث کا آپ کو مطالعہ کرواؤں، پہلے صحابی کی تعریف تو سمجھ لینا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں صحابی کی تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان کی دولت سے وہ سرفراز تھا، چاہے اسے رسول اللہ کی صحبت کم ملی یا زیادہ ملی، چاہے وہ اللہ کے رسول سے روایت کر سکا یا نہیں کر سکا، چاہے وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کر سکا یا نہیں کر سکا، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو ایک نظر دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے رسول اللہ پر ایمان تو لے کر آیا لیکن عذر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکا، وہ بھی صحابی ہے جس نے کہ نابینا ہے، نابینا اپنی عذر کی وجہ سے
رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ اب قرآن کی آیات کا آپ کو مطالعہ کر رہا ہوں۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اس کی آخری آیت ہے جس کا نمبر ہے 29۔ دوستو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مثالیں پیش کی ہیں، ایک توریت کے اندر اور ایک انجیل کے اندر۔ توریت میں اصحاب مسلم کی مثال کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کفار کے لیے سخت، آپس میں نرم ہیں۔ توریت میں ان کی مثال یہ ہے، جب تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، ہم وقت رضا الہی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی توریت کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی گئی ہے، ان کے زہد کو سامنے رکھ کر، ان کے تبتل کو سامنے رکھ کر، ان کی فتح کو سامنے رکھ کر، ان کے تمکن دبدبے کو سامنے رکھ کر، اور قوموں کے ساتھ ان کے عدل کو سامنے رکھ کر، قوموں کے ساتھ ان کے رحم کو سامنے رکھ کر۔ جبکہ انجیل میں انہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ انجیل کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تدریجی ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے کہ شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کمزور ہے، وقت گزرنے کے ساتھ یہ جماعت پاورفل ہوئی۔ ایک وقت آئے گا اصحاب مسلم کی جماعت تناور درخت ہوگی، قومیں اس تناور درخت کے چھاؤں کے اندر پناہ لیں گی۔ ایک دوسری آیت سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 100 میں دوستوں کی توجہ دلاؤں گا۔ جس مقام کی میں تشریح کر رہا ہوں یہ فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی یہ آیت۔ فتح مکہ کے 1 سال بعد جب ابو سفیان اسلام لا چکے، جب رسول اللہ کے چچا عباس اسلام لا چکے، جب معاویہ اسلام لا چکے، جب بہت سارے سرداران مکہ رسول اللہ کے دین کے سامنے گردنیں جھکا چکے ہیں، اس کے 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ مہاجر اور انصار صحابہ میں جو سبقت الی الاسلام رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان سابقین الاولین کے پیچھے اسلام کی دوڑ میں شریک ہوئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو اسلام پہلے لے کر آیا، جو اسلام بعد میں لے کر آیا، سب سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو دوستو، جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین و تبریک کے پھول برسائے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خراج تحسین پیش کیا ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تاریخی تضاد کو سامنے رکھ کر، تاریخی رتب و یابت کو سامنے رکھ کر جو چاہے رسول کے صحابہ کے بارے میں کہہ دیں۔ یاد رکھیں، ہم کسی صحابی کو، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ خالد بن ولید ہو، چاہے وہ معاویہ ہوں، انہیں امام معصوم نہیں سمجھتے۔ ان سے سیاسی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے تدبیر کی غلطی ہو سکتی ہے، ان کے سوچ و خیال سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم انہیں معصوم نہیں جانتے۔ لیکن دوستو، کوئی بھی بات
ان صحابہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ متوازن ہونا چاہیے نا، جو الفاظ ان کے لیے کہیں وہ نپے تلے ہونا چاہیے نا، ان کے بارے میں جو خیال قائم کریں گے، جو سوچ دل کے اندر بسائیں گے وہ معتبر ہونی چاہیے نا۔ اب ہوتا کیا ہے، تاریخ کے رتب و یابس سے روایتیں لا لا کر صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا دین پر حکومت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ دین پر حاکمیت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ جب رسول اللہ کی حدیث کو قرآن کی روشنی میں لیا جا رہا ہے تو تاریخی روایات کس طرح آنکھیں بند کر کے لی جا سکتی ہے؟ قرآن صحابہ کو جو نقشہ پیش کرتا ہے اسی قرآنی نقشے کو سامنے رکھ کر تاریخی روایات لی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ میں جنگ جمل، جنگ صفین، واقع کربلا کی طرف جاؤں، ایک بات اپنے سنی المسلک دوستوں کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، بہت توجہ سن لیں آپ۔ ہمارے ہاں تاریخ کی 5 معتبر کتابیں ہیں۔ ابن جریر کی تاریخ طبری، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابن اسیر کی الکامل، ابن سعد کی طبقات الکبریٰ، ابن عبد البر کی الاستیعاب۔ یہ سنی المسلک مورخین ہیں، لیکن دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان سنی المسلک مورخین نے تاریخی روایات کو جرح اور تعدیل کی تنقید پر چڑھائے بغیر اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ جس طرح محدثین حدیث لکھتے ہیں، اس کی تصحیح، اس کی تضعیف واضح کرتے ہیں، مورخین یہ کام نہیں کرتے۔ پھر آپ ان سنی المسلک مورخین کی تاریخ کی کتابوں میں جائیں، زیادہ تر واقعات کن لوگوں نے روایت کیے ہیں؟ واقدی، ابو مخنف، ابو معشر، ہشام کلبی، محمد بن ہشام، یہ 5 راوی ضعیف ہیں، یہ 5 راوی مجروح ہیں، یہ 5 راوی جھوٹ بولتے ہیں، موضوع روایات پیش کرتے ہیں، اور یہ 5 راوی شیعہ ہیں۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہم روایت لاتے ہیں اور لا کر صحابہ کرام کی زندگی کو داغدار کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اگر دوستوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہوا کیا؟ 35 ہجری میں خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ دوستو سوچو تو صحیح، کتنا دردناک ہوگا۔ لاکھوں مربع میل پر اسلامی ریاست ہے، کیپٹل سٹی مدینہ، 2000 باغی مدینہ میں آتے ہیں، عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، گھر میں گھس کر شہید کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا واقعہ۔ اب مختلف زبانوں سے، مختلف شکلوں سے لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی ریاستوں میں یہ واقعہ گردش کرتا ہے، پھیلتا ہے، رنگ برنگا ہوگا نا۔ اللہ کے بندو، آج اسلام آباد میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، درجنوں چینل کے کیمرے لگے ہوئے ہوں، براہ راست کوریج ہو رہی ہو، لیکن آپ اٹھائیں ہر چینل کی کوریج الگ ہوگی۔ یہ آج کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے ایک واقعہ، خلیفہ راشد گھر بیٹھے مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جب تمام بلاد اسلامیہ میں جائے گا تو کس شکل میں جائے گا؟ یہی وجہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، لیکن وہ متفقہ بیعت نہیں ہو سکی۔ ہزاروں لوگ انہوں نے بیعت کی نہیں، ہزاروں لوگ غیر جانبدار رہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی پوائنٹ آف ویو، معاویہ کا، عائشہ کا پوائنٹ آف ویو الگ، لیکن یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو رائے الگ الگ ہے، یہ سیاسی ہے، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، جنگ صفین میں
اگر عائشہ اور معاویہ کے مقابلے پر آتے ہیں تو اپنی سیاسی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور عائشہ معاویہ اگر علی کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کی اپنی صفوں کے اندر خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین موجود ہیں، ان قاتلین کے سہولت کار موجود ہیں. سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے نا. جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، اس کا کوئی تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے. مذہب اسلام وہ ہے رسول اللہ نے جاتے ہوئے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں دے دیا. لیکن ہمارے شیعہ دوست، ہمارے شیعہ بھائی وہ جنگ جمل، جنگ صفین کو مذہبی جنگ کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ ان کے ہاں علی پہلے امام معصوم ہیں، صاحب وحی ہیں، صاحب کتاب ہیں، واجب الاطاعت ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں. وہ تو اسے سیاسی، وہ اسے مذہبی جنگ کہیں گے. یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ دو مختلف سیاسی نظریات میں کسی ایک کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو، کسی کو کم بہتر سمجھتے ہو، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہیں ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، یہ غلط ہے. اور یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں، معاویہ، عائشہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ان تمام صحابہ پر تاریخ کو بنیاد بنا کر جو الزامات رکھے جاتے ہیں وہ سارے الزامات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن کانوں کو ہاتھ لگائیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں اسلام قبول کیا، مرتے دم تک ان کے سینوں کے اندر اسلام کی شمع روشن رہی، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں؟ ہماری اوقات ہے؟ لہذا سنی اور مسلک مسلمان، خدا رہا نہ آپ شیعان علی بنے، نہ آپ شیعان معاویہ بنے. علی بھی ہمارے ہیں اور معاویہ بھی ہمارے ہیں. اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بس توجہ چاہیے مجھے اپنے دوستوں کی. ہوا کیا 61 ہجری میں کربلا میں خانوادہ رسول کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا، اللہ کی قسم جتنا رویا جائے کم ہے. مظلومانہ واقعہ، مظلومانہ شہادت. کوئی اتنا بڑا ہنگامہ نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیاسی بنیاد قائم کر کے مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، جانے دیا جاتا. وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ خانوادہ رسول تھا، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، جانے دیا جاتا. جو کچھ کربلا میں پیش آیا، اللہ کی قسم الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے، کتابوں میں اسے نہیں لکھا جا سکتا، لفظوں کو زبان کی نوک پر نہیں لایا جا سکتا. مظلومانہ واقعہ، مظلومانہ شہادت. لیکن دوستو، سنی المسلک مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو، ہمارے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے. یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا. رسول اللہ کی آنکھ 11 ہجری میں بند ہوئی ہے. رسول اللہ جانے سے پہلے پورا دین امت کے ہاتھ میں دے کے چلے گئے. واقع کربلا میں جو کچھ ہوا وہ مظلومانہ حادثہ ضرور ہے، لیکن دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے. سنی المسلک مسلمان کی ایک بات سمجھیں، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت میں ہے. ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ہم اہل تشیع جن کے دین کی بنیاد سیاسی ہے، ہم بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے. اللہ کے بندوں، ہمارے شیعہ دوستوں اور بھائیوں نے واقع کربلا کو مذہبی جنگ کہنا ہے، اسلامی جنگ کہنا ہے. 10 منٹ کے واقعے کو 10 دن کے اندر بنا کر پیش کرنا ہے. ان کے تیسرے امام معصوم ہیں،
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہ میں صاحب وحی ہیں، صاحب کتاب ہیں، واجب الاطاعت ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں، تو وہ تو مذہبی جنگ بنائیں گے نا اس کو. لیکن ہمارے ہاں سنی المسلک مسلمانوں کے ہاں یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ اسلامی جنگ نہیں ہے. میں توجہ دلاؤں، یہ سیاسی جنگ کیوں ہے؟ ہوا کیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 20 سال خلافت اور امارت کامیابی کے ساتھ چلائی. آخری عمر میں انہوں نے دیکھا کہ جناب میرے بعد اگر میں کسی کو جانشی مقرر کر کے نہیں گیا، اموی خاندان کے اہل حل و عقد وہ متحد نہیں رہیں گے. انہوں نے اموی خاندان کے اہل حل و عقد کو متحد رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں اپنے صاحبزادے یزید کو جانشی مقرر کیا. اس وقت کی سیاسی ضرورت تھی، اس وقت کی سیاسی زمینی حقیقت یہی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاسی نظریے سے اختلاف کیا، ان کا یہ حق تسلیم کیا جائے. ہوا کیا؟ مکہ سے نکلنے لگے کوفہ کے لیے. دوستوں کی توجہ رکھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے اپنے خاندان کے ہمدرد ان کے سامنے آئے، انہیں روکنے کی کوشش کی کہ کوفہ نہ جاؤ. روکنے والوں میں کون کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابو واقد لیثی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ. ان تمام ہمدردوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ آپ مکہ سے نکل کر کوفہ نہ جائیں. ان کا اپنا سیاسی پوائنٹ آف ویو تھا، نہیں مانا. راستے میں خبر ملی مسلم بن عقیل، ان کے چچیرے بھائی جن کو کوفے کی خبریں لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا. تاریخ تبری کے الفاظ ہیں فہم ان یرجع. جب انہوں نے اپنے چچیرے بھائی کی شہادت کی خبر سنی، ارادہ کر لیا کہ واپس چلتے ہیں. لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والے، ان کے پاس قبائلی عصبیت تھی، ان کے پاس قبائلی روایت تھی. کہنے لگے نہیں، خون کا بدلہ خون، ہم لڑیں گے. آخرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور ہوئے، قافلہ آگے گیا، کربلا میں گھیر لیا گیا. عمر بن سعد نے ابن زیاد کی طرف سے مذاکرات کیے، ڈائلاگ کیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن دیے. میں اس لیے کہتا ہوں سیاسی جنگ، 3 آپشن. پہلا آپشن کیا تھا؟ ان اصغر علی ثغر من الثغور، مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دیا جائے. دوسرا آپشن ان ارجع الی المدینہ، مجھے مدینہ واپس ہونے دیا جائے. تیسرا آپشن، دل پہ ہاتھ رکھیں، میں تاریخی حوالے آپ کو دوں گا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تیسرا آپشن تھا ان اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ، مجھے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے دو. حسین نے تیسرا آپشن پیش کیا. اور جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، تہذیب تاریخ ابن عساکر، البدایہ والنہایہ، تاریخ تبری، الکامل ابن اسیر، ان ساری تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ. حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. یہ سیاسی جنگ، یہ مذہب نہیں ہے. میرا موضوع جاری ہے، بس ایک جمعہ اور لوں گا آپ کا، اور میں ان تمام سنی روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو ذاکرین پیش کرتے ہیں، ہمارے شیعہ دوست شیعہ بھائی پیش کرتے ہیں. ان کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. اب اگر مجھے اجازت دینا 2-4 منٹ، میں اپنے سنی المسلک مسلمانوں کو 2-3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سنی المسلک مسلمان دوستو، خدا را اس بات کو سمجھو، یہ جملہ غلط ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام ایک زندہ مذہب ہے. اسلام ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا.
اسلام اپنی روایات میں زندہ ہے، اسلام اپنی دلیل اور استدلال میں زندہ ہے، اسلام اپنی اخلاقی اور روحانی اثرات کے اندر زندہ ہے۔ وہ کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوتا، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنے اندر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سینوں کے اندر اسلام کی شمع جلائیں، اپنے گھروں کے اندر اسلام زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی قندیل جلائیں، اپنے معاشرے میں اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے آفتاب کو جگمگائیں، چمکائیں۔ تو اسلام ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسلام کی زندگی کے لیے کسی واقع کربلا کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہمارے شیعہ دوستوں کو ہے، ہمارے شیعہ بھائیوں کو۔ دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، اگر آپ عقیدت کے اندھے غلو سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے، اسلامی فکر کے باغ و بہار میں نہیں آئیں گے تو یہ جہالت زندہ رہے گی، یہ رسومات زندہ رہیں گی۔ اللہ کے بندو، اندھی عقیدتوں سے باہر آؤ، عقیدت کے اندھے غلو سے باہر آؤ، قرآن اور سنت اس کی فکر میں، اس کے شعور میں پناہ لو۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے یہ جہالت زندہ رہے گی۔ ناراضگی معاف، آج 10 محرم ہے نا، اہل تشیع تو اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنی اپنی سڑکوں میں ہیں، کون باہر نکلے گا؟ سنی۔ سڑکوں پر کون ہوگا؟ سنی۔ شور شرابہ کون کر رہا ہوگا؟ سنی۔ جلوس کس کے نکلیں گے؟ سنیوں کے۔ حلیم کون گھوٹے گا؟ سنی۔ سبیل کون لگائے گا؟ سنی۔ اللہ کے بندو سوچو، کیا خدا کی بارگاہ میں ہم مجرم کی حیثیت سے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہمیں معلوم ہے یہ سب کچھ خلاف قرآن ہے، خلاف سنت ہے، تو پھر اس کی تائید کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں آرام کرو۔ اللہ کی قسم، اگر ہم یہ میلہ دیکھنے نکلیں گے، اس میلے کو تقویت دیں گے، گناہگار ہیں ہم۔ باطل عقیدے کو سپورٹ کریں گے آپ، خلاف قرآن عقیدے کو سپورٹ کریں گے آپ گھروں میں بیٹھے۔ اور آخری بات، دل تھام کے بیٹھیے گا دوست، ہوا کیا؟ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب شہید ہو گئے، خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی سے سبائی فرقے نے فائدہ اٹھایا، اور سبائی فتنے نے اسلام کے چہرے پر گرد و غبار پھیلا دی۔ اس گرد و غبار میں خلیفہ ثالث عثمان غنی شہید، خلیفہ رابع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور اسی گرد و غبار میں کہیں جنگ جمل ہے، کہیں جنگ صفین ہے، صحیح ہوا ہے نا؟ یاد رکھیں دوست، سبائی فتنے کا گرد و غبار ختم نہیں ہوا، سبائی فتنے کا گرد و غبار آج بھی موجود ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد الرسول، آپ بتائیں کامل دین دے کر گئے نہیں گئے ہیں؟ جب کامل دین دے کر گئے ہیں تو پھر سبائی فتنے کا گرد و غبار کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم شہادت علی الناس کا کام نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو کام نبی دعوت کے میدان میں کرتا تھا، نبی کے بعد اب دعوت کے میدان میں وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ ہر دل تک اسلام کی آواز پہنچانی ہے، ہر دروازے تک اسلام کی دعوت ہم نے پہنچانی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ علمی تو نہیں ہے، قرآن پڑھیں دوست، قرآن سمجھیں، آپ قرآن سے لو لگائیں، قرآن سے عشق پیدا کریں، قرآن سے شغف رکھیں۔ جب تک قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، جہالت موجود رہے گی، بدعات موجود رہیں گی، جاہلانہ رسومات زندہ رہیں گی۔ تو علم حاصل کریں اور پھر لوگوں تک دعوت پہنچانے کے لیے اپنے اخلاق وہ پیدا کریں، اپنے اخلاق وہ بنائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی،
سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔